آج حسیب بھائی جب پورے 22-23 دن کی چھٹی گزارنے کے بعد فن اسٹوڈیو پر پہنچے تو وہاں پر سب لڑکوں نے حسیب بھائی کا ویلکم کیا اور ان کو واپس آنے کی خوشی میں کھانے میں کون سی دعوت دی ہے سب کچھ آپ کو ولاگ بنا کر بتاتا ہوں۔ آج جب میں مزدوری پر جانے کے لیے روڈ پر نکلا تو میں نے روڈ پر جا کر دیکھا کہ ہمارے ساتھ مزدوری پر جانے کے لیے حسیب بھائی بھی چل رہا ہے۔ میں نے جا کر حسیب بھائی کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ کچھ دن اور بھی ریسٹ کر لیتے۔ اس نے کہا نہیں قاری صاحب چلو مزدوری کرنے کے لیے چلتے ہیں، چھٹیاں کرنے کی وجہ سے کچھ حالات ٹائٹ چل رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ایسی بات ہے۔ پھر میں نے جلدی سے گاڑی کھینچی اور وقاص بھائی کو سلام کر کے ہم لوگ روانہ ہو گئے سیدھا مزدوری پر جانے کے لیے۔ مزدوری پر جاتے ہوئے راستے میں ہمیں اپنا فارم ہاؤس نظر آ گیا تو حسیب بھائی نے کہا کہ مجھے 20-25 دن ہو گئے میں نے اپنے فارم ہاؤس کا چکر نہیں لگایا، چلو مزدوری کرنے سے پہلے اپنے فارم ہاؤس کا چکر لگاتے ہیں۔ تو میں نے جلدی سے گاڑی کی گردن مروڑی اور فارم ہاؤس پر چلے گئے۔ جیسے ہم لوگ فارم ہاؤس سے اترے تو ٹھیکیدار اور مستری مزدور حسیب بھائی کو دیکھ کر اس کو عمرہ کر کے آنے کی خوشی میں مبارکباد دینے لگے اور میں نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا تو الحمدللہ ہمارے فارم ہاؤس کی 4 دیواری تو بالکل مکمل ہو گئی تھی، بس آخری دیوار کے آخری کونے پر کام ہو رہا تھا۔ میں نے حسیب بھائی سے پوچھا کہ آپ کو کام میں کچھ فرق نظر آیا تو اس نے کہا قاری صاحب ایک قلعے پر دیرا کھڑا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہم نے ایک آدھا چھپر بنا کر اس میں ایک آدھی گاڑی کھڑے کرنے والا دیرا نہیں بنانا، ہم نے پراپر طریقے سے دیرا بنوانا ہے تاکہ ہماری برادری اور قبائل والے آ کر سکون سے بیٹھ سکے، کیونکہ الحمدللہ بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ مسلی شسلی تو ہے نہیں جو ٹک پل والا دیرا بنا کر بیٹھ جائے۔ میں نے حسیب بھائی سے کہا کہ آپ نے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ہم لوگ اپنی جا کر 4 دیواری کا کام دیکھنے لگے۔ کام دیکھنے کے بعد پھر ہم لوگ اپنی گاڑی کے پاس چلے آئے۔ گاڑی کے پاس آ کر ہم لوگوں نے گاڑی کھینچی اور روانہ ہو گئے فن اسٹوڈیو پر جانے کے لیے۔ جیسے ہم لوگ فن اسٹوڈیو پر پہنچے تو وہاں پر سب لڑکوں نے حسیب بھائی کو دیکھ کر کہا کہ آپ یہاں پر کیسے کچھ دن اور چھٹیاں اور سکون کر لیتے اس کے بعد مزدوری کرنے کے لیے چلے آتے۔ تو حسیب بھائی نے کہا جتنے دن چھٹیاں کی ہیں وہی میری صحت کے لیے کافی ہیں۔ یہ بات سن کر چودھری صاحب نے کہا کہ کوئی مجھے تو چھٹیاں کرنے کے لیے کہے، لیکن سب لڑکوں نے حسیب بھائی کو سلام کیا اور فن اسٹوڈیو پر ویلکم کیا۔ ویلکم کرنے کے بعد پھر ہم لوگ انہی بادشاہی تختوں پر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد پھر سب لڑکوں نے اپنی اپنی جیب سے پیسے ملائے اور سیب لے کر حسیب بھائی کو کھلانے لگے۔ تو میں نے لڑکوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہی تو عثمان بھائی نے کہا قاری صاحب یہ سیب میں نے ہی خریدے اور میں ہی کھلا رہا ہوں، لہٰذا ولاگ میں میرا ہی نام لینا۔ پھر میں نے عثمان بھائی کا شکریہ ادا کیا اور سیب اٹھا کر کھانے لگا۔ سیب کھانے کے بعد اور کافی دیر ریسٹ اور آرام کرنے کے بعد پھر ہم لوگ اٹھ کر اپنے فارم ہاؤس پر چلے گئے۔ جیسے ہم لوگ اپنے فارم ہاؤس پر پہنچے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے فارم ہاؤس کے باہر عثمان بھائی نے پکوڑے ویڈیو سموسے بنانے کا ٹھیلا لگایا ہوا ہے۔ تو وقاص بھائی نے کہا کہ چلو اکھاڑو اپنا ٹھیلا یہاں سے اور آ جاؤ ہمارے ساتھ والی بال کھیلنے کے لیے چلو۔ تو عثمان بھائی نے کہا کہ آپ لوگ چلو میں آپ لوگوں کے پیچھے آ رہا ہوں کیونکہ میری ویڈیو ابھی تھوڑی سی باقی ہے۔ پھر ہم لوگ جا کر والی بال کھیلنے لگے۔ کافی ساری دیر والی بال کھیلنے کے بعد تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں کہ حسیب بھائی کی واپسی آنے کی خوشی میں پیچھے ہمارا دیگڑا تیار ہو رہا ہے۔ اب یہ دیگڑا چیز کیا ہے اور اس کی پاور کیا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ دیگڑا ہم لوگ پلاؤ یعنی چاولوں کو کہتے ہیں۔ جس دن یہ دیگڑا ہمارے بیچ میں آ جائے تو اس دن کوئی بھی مزدوری یا ٹھیکیداری نہیں کر سکتا، مطلب کوئی بھی ویڈیو وغیرہ نہیں بنائے گا۔ اس دن بنے گا تو صرف اور صرف دیگڑا ہی بنے گا، کیونکہ وقاص خلیل کی پوری ٹیم کے 2 ہی اصول ہیں، جس دن دیگڑا بنے گا اس دن کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائے گا، اور جس دن کوئی بھی فنی کنٹینٹ کریٹر ہمارے پاس ملنے کے لیے آئے گا تو اس دن ہم بھی اپنی ویڈیو نہیں بنائیں گے اور ان کے ساتھ بھی ویڈیو نہیں بنوائیں گے۔ اب بات یہاں پر ایگو کی نہیں ہے، بات ہے صرف اور صرف چھٹی کرنے کا بہانہ ڈھونڈنے کی، چاہے وہ دیگڑے کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی مہمان کی شکل میں ہو۔ اگر بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ لوگوں نے کون سا مجھ سے پوچھ کر کمنٹس کرنا ہے۔ تو لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملیں گے کل اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، کیونکہ میں نے جا کر دیگڑا کھانا ہے۔